الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ڈاکٹر میر عابد علی ندوی، تلنگانہ حیدرآباد۔ محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں، اسلام کے لیے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی قربانیوں سے متعلق آڈیو ریکارڈنگز کا سلسلہ جاری تھا۔ آج کی آڈیو ریکارڈنگ بھی فتح مکہ کا ایک حصہ ہے اور حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت ابو سفیان نے ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد دیکھا تو پوچھا، اے عباس، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستہ ہے، یہ مہاجرین اور انصار ہے، ان کے ساتھ سرخ موت ہے۔ حضرت ابو سفیان نے کہا، اب چلو اے عباس، میں نے تو آج کے دن جیسا لشکر اور اتنی بڑی جماعت کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت زبیر اپنے لشکر کو لے کر ہجون مقام پر آ کر ٹھہر گئے۔ حضرت خالد اپنے لشکر کو لے کر مکہ کے نچلے حصے کی طرف داخل ہوئے۔ ان سے بنو بکر کے کچھ آوارہ گرد لوگوں نے مقابلہ کیا۔ حضرت خالد نے ان سے لڑائی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی۔ ان میں سے کچھ ہزورہ مقام پر مارے گئے اور کچھ اپنے گھروں میں گھس گئے، اور جو گھوڑے سوار تھے وہ خندمہ پہاڑ پر چڑھ گئے اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئے اور ایک منادی نے اعلان کیا کہ جس نے اپنا ہاتھ روک کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے امن ہے۔ اور حضرت ابو سفیان نے مکہ میں بلند آواز سے یہ دعوت دی، اے لوگو، اسلام لے آؤ، سلامتی پالو گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت عباس کے ذریعے اہل مکہ کی حفاظت فرمائی۔ یہ سن کر حضرت ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے ان کی داڑھی کو آگے بڑھ کر پکڑ لیا اور زور سے کہا، اے آل غالب، اس بیوقوف بوڑھے کو قتل کر دو۔ حضرت ابو سفیان نے فرمایا، میری داڑھی چھوڑ دے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تو اسلام نہ لائی تو تیری گردن اڑا دی جائے گی، تیرا ناس ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق بات لے کر آئے ہیں، اپنی مسیری میں چلی جا اور چپ ہو جا۔ حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور اہل مکہ پر غالب آ گئے تو میں اپنے گھر میں گھس گیا اور میں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، اور میں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن سہیل کو بھیجا کہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے امن لے آؤ، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ عبداللہ بن سہیل نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ میرے باپ کو امن دے دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں، وہ اللہ تعالیٰ کے امن میں ہیں، وہ باہر نکل آئیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے ہوئے صحابہ سے کہا، تم میں سے جو بھی سہیل سے ملے وہ ان کو گھور کر بھی نہ دیکھے تاکہ وہ بے خوف و خطر باہر آ جا سکیں۔ میری عمر کی قسم، اس وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے کی ممانعت نہیں آئی تھی۔ سہیل تو بڑی عقل و شرافت والا ہے، اور سہیل جیسا آدمی بھی کبھی اسلام سے ناواقف رہ سکتا ہے؟ اور اب تو وہ دیکھ چکا ہے کہ جس راستے پر وہ محنت کر رہا تھا اس سے کچھ نفع نہ ملا۔ حضرت عبداللہ نے جا کر اپنے والد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات بتا دی۔ سہیل نے کہا، حضور تو بچپن میں بھی نیک تھے اور اب بڑے ہو کر بھی نیک ہے۔ چنانچہ حضرت سہیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ حالت شرک میں ہی وہ غزوہ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، یہاں تک کہ وہ جعرانہ میں مسلمان ہوئے، اور اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال غنیمت میں سے 100 اونٹ دیے۔ محترم حضرات، یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہمیشہ آگے والوں کی خوبیوں کو دیکھنا ہوتا تھا۔ آگے والوں کی خوبیوں پر اللہ کے رسول کی نظر ہوتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوبیوں کا تذکرہ کرتے تھے۔ یہی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی جو خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اسلام قبول فرمانے پر مجبور کی۔ یہی وہ خوبی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی وہ خوبی تھی جس خوبی کی بنیاد پر حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کیے۔ یعنی آگے والوں کی اگر ہم تعریف کریں، ان کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کو اجاگر کریں اور اس کو سراہیں، تو خود بخود انسان ہمارا جو مقصد ہوتا اسلام سے قریب لانے کا، وہ انسان اسلام سے قریب آ جاتا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر صفوان ابن امیہ اور ابو سفیان ابن حرب اور حارث ابن ہشام کو بلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پر قابو دیا ہے، انہوں نے آج تک جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے وہ سب میں ان کو یاد دلاؤں گا۔ کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج کے دن پر تم پر کوئی الزام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، وہ بہت مہربان فرمانے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان معافی سن کر میں شرم کے مارے پانی ہو گیا۔ اگر بے سوچے سمجھے میری زبان سے کوئی بات نکل جاتی تو کتنا برا ہوتا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ فرما رہے ہیں۔ حضرت ابن ابی حسین فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرما لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے، پھر آپ نے باہر آ کر دروازے کے دونوں بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر کفار سے فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ سہیل بن عمرو نے کہا ہم آپ کے بارے میں بھلائی کا گمان رکھتے ہیں، آپ کرم فرما بھائی ہے اور کرم فرما بھائی کے بیٹے ہیں، اور اب آپ ہم پر قابو پا چکے ہیں، اور یہ بات مشہور ہے کریم آدمی قابو پا کر معاف کر دیا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، کچھ الزام نہیں ہے آج تم پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبی حدیث بیان فرماتے ہیں جس میں یہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے اور اس کے دروازے کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو اور کیا گمان رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھتیجے اور چچا زاد بھائی ہے اور بڑے بردبار اور مہربان رحم کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ بات 3 مرتبہ کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تم کو وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، تم پر آج کچھ الزام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے گا اور وہ بہت مہربان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر وہ کفار مکہ مسجد سے نکلے اور وہ اتنے خوش تھے کہ جیسے ان کو قبروں سے نکالا گیا ہو، پھر وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ اس قصے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام ابو یوسف سے یہ نقل کیا ہے جب کفار مسجد میں جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بھلا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم بھائی ہے، کرم فرمانے والے مہربانی فرمانے والے بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم سب آج آزاد ہو۔ محترم حضرات، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی ہمارے لیے بہت کچھ پیغام رکھتی ہے۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، مرد اور خواتین، مسلمان اور مومن سبھی کو بے حساب تکالیف دیے تھے، گھروں سے نکلنے پر مجبور کیے تھے اور پتھروں پر گھسیٹے تھے
گرم ریت پر لٹائے تھے اور بہت زیادہ تکلیفیں دیے تھے۔ آج جب مکہ فتح ہوا تو وہ تمام کے تمام لوگ مسلمانوں کے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کمزور اور غلام اور بالکل ایک قیدی کی شکل میں تھے۔ چاہے تو اللہ کے رسول ان کو تکلیف دے سکتے تھے، بدلہ لے سکتے تھے، ان سے انتقام لے سکتے تھے، ان کے پیٹوں پر بھی پتھرے رکھ سکتے تھے، ان کو بھی مٹی پر اور ریت پر لٹا کر گھسیٹ سکتے تھے، ان کو بھی بے گھر کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ مثال دی کہ مظلوم ہونے کے باوجود بھی جب ہم غالب آئے، جب ہم طاقتور ہو گئے تو معاف کر دینا چاہیے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، جو بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیے تھے، مارنے کی کوشش کیے تھے اور یوسف علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کا ارادہ کیے تھے، لیکن جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں پر قابو پا لیے، ایک دن آیا یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے۔ وہ بھائی یوسف علیہ السلام کے دربار میں بالکل ایک محتاج کی شکل میں آئے۔ چاہے تو یوسف علیہ السلام بچپن کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اسی طرح اللہ کے رسول نے مکہ کے مشرکین جو مسلمانوں کے دشمن اور مسلمانوں کے ظالم تھے، ان سبھی کو معاف کر دیا۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پر رشتہ توڑ لیتے، چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر انتقام لینے کے لیے تیار ہو جاتے اور سالوں تک، مہینوں تک اپنوں سے، پڑوسیوں سے، دوست احباب سے، رشتہ داروں سے بات نہیں کرتے، انتقامی جذبہ رکھتے، اس کے لیے جادوگروں کے پاس جاتے اور بہت کچھ نقصان پہنچانے کے لیے کوششیں کرتے۔ آج کا یہ واقعہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام رکھتا کہ ہم معاف کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت عبداللہ زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فتح مکہ کے دن حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی ام حکیم بنت الحارث بن ہشام مسلمان ہو گئی۔ پھر حضرت ام حکیم نے کہا، یا رسول اللہ، اکرمہ آپ سے ڈر کر یمن بھاگ گئے، انہیں ڈر تھا کہ آپ انہیں قتل کر دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امن دے دیں، آپ ان کو امن دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں امن ہے۔ چنانچہ وہ اپنا رومی غلام لے کر وہ اکرمہ کی تلاش میں نکلی۔ اس غلام نے حضرت ام حکیم کو پھسلانا چاہا، وہ اسے امید دلاتی رہیں، یہاں تک کہ قبیلہ ایک میں پہنچ گئی تو انہوں نے اس قبیلے والوں سے اس غلام کے خلاف مدد طلب کی۔ انہوں نے اس غلام کو رسیوں میں جکڑ دیا۔ حضرت ام حکیم اکرمہ کے پاس جب پہنچی تو وہ تہامہ کے ایک ساحل پر پہنچ کر کشتی پر سوار ہو چکے تھے اور کشتی باں ان سے کہہ رہا تھا کہ کلمہ اخلاص پڑھ لو۔ اکرمہ نے پوچھا، میں کیا کہوں؟ اس نے کہا، لا الہ الا اللہ کہو۔ اکرمہ نے کہا، میں صرف اسی کلمے سے ہی تو بھاگ رہا ہوں۔ اتنے میں حضرت ام حکیم وہاں پہنچ گئی اور کپڑے ہلا کر ان کی طرف اشارہ کرنے لگیں یا ان پر اصرار کرنے لگیں۔ وہ ان سے کہہ رہی تھی، اے میرے چچا زاد بھائی، میں تمہارے پاس ایسی ذات کے پاس سے آ رہی ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ جوڑ لینے والے اور سب سے زیادہ نیکی کرنے والے اور سب سے زیادہ بہترین انسان ہے، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ چنانچہ اکرمہ یہ سن کر رک گئے۔ وہ ان کے پاس پہنچ گئی اور ان سے کہا، میں تمہارے لیے رسول اللہ سے امن لے چکی ہوں۔ انہوں نے کہا، واقعی تم لے چکی ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں نے ان سے یہ بات کی تھی کہ انہوں نے تمہیں امن دے دیے۔ میں نے ان سے بات کی تھی، انہوں نے تمہیں امن دے دیا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ واپس چل پڑے۔ حضرت ام حکیم نے اکرمہ کو اپنے رومی غلام کی ساری بات بتائی۔ انہوں نے غصے میں آ کر اس غلام کو قتل کر دیا۔ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ محترم حضرات، یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اوقات میں برکت عطا فرما اور ان واقعات میں ہمارے لیے جو پیغامات ہیں ان پیغامات کو سمجھتے ہوئے
عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحت اور عافیت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔